فرد کے ذمے کسی نہ کسی درجے میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، میری طرف سے پہنچاؤ، خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ، کوئی بری نہیں ہے، یہ ریڑھی والا ہے یا یہ ان پڑھ ہے یا ہاں کوئی فاتر العقل ہے تو بری ہے، یا بالکل گونگا ہے تو بری ہے، یا بہرا ہے تو بری ہے۔ اس کے سوا جس کو اللہ نے قوت بیان ذرا سے بھی دیا، آلو بیچ سکتا ہے نا، وہ ایک آیت بھی پہنچا سکتا ہے۔ بلغوا انی ولو آیۃ، سیکھے، کسی سے بھی سیکھے، پہنچائے۔ دنیا کی اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے، ثواب کا کام اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا کلام دوسرے کو سکھایا جائے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو پہنچا تھا، امت کی ذمہ داری تھی سارے لوگوں تک پہنچانے کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ آخرت میں بھی یہ گواہی دینی پڑے گی، كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیسا ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے۔ اب میں آپ کو جو آیت سنائی تھی نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اس کے بعد سورہ الف لام میم السجدہ ہے، وہی جو بعض مسجدوں میں صبح فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ پڑھا کرتے تھے جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ، اس کی ایک آیت ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو سمجھایا گیا ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، وہ پھر بھی پہلو تہی کر گیا ہو، یعنی جسے کہتے ہیں نا، مطلب پہلو بچا کے نکل جانا، سائیڈ مار کے نکل جانا، اپنی ذرا کنارے سے نکل جانا، یہ کر گیا ہو۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پہنچایا اور انہوں نے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ نے بدر میں دیکھیں نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں نے مروایا، یہ بتانے کے لیے کہ تم نے نہیں مارا، میں نے مارا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کیونکہ یہ میرے مجرم تھے، ہم انتقام لیں گے ان سے۔ اور مسلمانوں سے اللہ نے صاف کہہ دیا، دو ٹوک، فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے تو میری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اگر تم اللہ کے دین سے روگردانی کرو گے، اللہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی اگر یہ جو مشن ہے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا مشن، یہ اگر تم ادا نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معزول کر کے ہٹا کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں، جو باتیں میں نے کی ہیں اس کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، پھر اس کے بعد ایک عظیم سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت قائم ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ قوم کے اندر زوال آیا، یعنی کتاب سے تعلق منقطع ہوا۔ زوال آنے کا مطلب یہ ہے کتاب سے تعلق ٹوٹا، رفتہ رفتہ زیادہ ہی ٹوٹ گیا، حالانکہ اس قوم میں نبی بھی موجود ہوتے تھے، اس کے باوجود اجتماعی طور پر ٹوٹ گیا۔ چند نیک لوگ بیچ میں تھے لیکن مجموعی طور پر رخ بدل گیا۔ عراق کا مشرک بادشاہ بخت نصر اللہ نے مسلط کیا، وہ مسجد جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی وہ توڑ دی گئی، تورات گم کر دی گئی، پھر آج تک نہیں ملی جو آسمان سے اتری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں میں لکھی ہوئی ملی تھی وہ تورات، تابوت سکینہ گم ہو گیا۔ 6 لاکھ یروشلم کے اندر اس وقت کے مسلمان، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نمائندے جیسے آج ہمیں، قتل ہوئے۔ 6 لاکھ کو غلام بنا کر وہ لے گیا عراق، بیبلونیا۔ ایک متنفس وہاں پہ باقی نہیں چھوڑا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا وہاں سے تو ان کے الفاظ نکل گئے ان کی زبان سے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس طرح برباد ہونے کے بعد اس بستی کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، وہ جو آتا ہے سورہ بقرہ میں، 100 برس کے بعد وہ جاگے ہیں، پھر وہ گئے ہیں اپنی قوم کی طرف، پھر جا کے ان کو واعظ، نصیحت، تبلیغ، تعلیم، تزکیہ، وہ اس عمل سے گزارا۔ جب ان کو دوبارہ کتاب کی طرف وہ راغب ہوئے، اللہ نے ایک نیا عروج دیا، پھر ایک عظیم مکابی سلطنت وجود میں آئی۔ وہ بعض اعتبارات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی بڑی تھی، جس کا آج وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس سارے علاقے پہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ لیکن یہ کہ پھر اب دیکھیے کیسی قوم برباد ہوتی ہے۔ یہ لوگ یعنی ایک طرف اللہ کے گھر کے آباد کرنے والے، وہاں پہ یعنی کوئی بت نہیں رکھے ہوئے تھے انہوں نے، مطلب وہ سارا بیت المقدس کے اندر جو بھی ضروری لوازمات ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، قربانی بھی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں سمجھانے کے لیے، ان کے وہ قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے بس پڑتے تو سولی چڑھا دیا، وہ تو اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ یعنی اس کا مطلب دین سے اتنا دور تھے، سمجھتے اپنے آپ کو دیندار تھے۔ اور یہ آپ یہ تاریخ پڑھیے، تفہیم القرآن سورہ بنی اسرائیل پہلے رکوع میں یہ سارا کچھ آپ کو مل جائے گا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ پڑھیں، جا کے ضرور پڑھیں اگر حالات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ عجیب مصیبت کیا ہوئی،
اللہ کے رسول کا تو انکار کر کے انہیں اپنے بس پڑتے سولی چڑھا دیا، لیکن دوسری طرف غیرت کہ ہمارے اوپر مشرک رومی مسلط ہیں، ہم ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، بغاوت کر دی جیسے آج ہم کرتے ہیں، جذبہ جہاد۔ پھر رومیوں نے کیا بڑا عملہ، مجموعی طور پہ 11 لاکھ یہودی مارے گئے، لیکن ایک دن میں، صرف ایک دن میں اسی یروشلم شہر کے اندر 1,33,000 انسان قتل ہوا ہے۔ کب؟ جب کوئی ماس ڈسٹرکشن ویپنز نہیں تھے، ہاتھوں سے وہ نیزے ہوں گے یا تیر ہوں گے یا تلواریں ہوں گی یا جو چاقو چھریاں ہوں گی، اس سے 1,33,000 آدمی ایک دن میں قتل کیا گیا جب یہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ تب سے یہ 70 عیسوی کی بات ہے، تب سے یہ نکالے گئے وہاں سے، دوبارہ 1917 میں جا کے دوبارہ آباد ہونے کی اجازت ملی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اتنا طویل عرصہ وہاں سے نکالے گئے۔ یہ تو ان کی 2 مثالیں آپ کے سامنے آ گئی، ذرا اپنی طرف بھی آ جائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے بتایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی امیین، قرآن عربی زبان میں، حضور کے پہلے مخاطب امیین، ٹھیک ہے۔ اللہ نے پہلا اقتدار خلافت کس کو دی؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے عرب۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے خلافت آہستہ آہستہ ملوکیت میں بدلتی چلی گئی، گاڑی سے گاڑی ملوکیت آتی گئی، اور خلافت، نام خلافت کا رہا لیکن وہ طور طریقے جو ہے نا وہ بادشاہتوں والے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ بورڈ ڈھیل دیتا ہے، بورڈ لمبی ڈھیل دیتا ہے۔ پھر بھی دیکھیں اموی دور سارا گزر گیا، اس کے بعد جی عباسیوں کا دور بھی گزر گیا، 1258 میں جا کے اللہ نے پکڑا ہے، 1258 میں جا کے پکڑا ہے، جب تاتاری آئے ہیں، اور تاتاریوں نے آ کے ایسی کی تیسی بغداد میں مسلمانوں کی پھیری ہے۔ مکے کو اللہ نے خصوصی مقام دیا ہوا ہے، جو یروشلم میں ہو رہا تھا وہ مکے میں نہیں ہوا، اللہ نے ہمیشہ مکے کو بچایا ہے، وہ امن کا گہوارہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس کو لگی ہوئی ہے۔ بخت نصر آ کے بیت المقدس تباہ کر کے چلا گیا، ہو گیا۔ ابراہہ تباہ کرنے مکے کو آیا، اس پہ جو ہے نا وہ ہاتھیوں سمیت جو ہے نا وہ اللہ نے مٹی کر دیا، اب ابابیلوں کے ہاتھوں کر دیا۔ تو مکے کو اللہ نے بچایا، لیکن بغداد میں تو مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو گیا نا۔ اور یہ لاکھوں کی بات نہیں ہے، یہ کروڑ کے آس پاس مسلمان قتل ہوا ہے، سروں کے مینار بنے ہیں جن کے اوپر وحشی تاتاری سردار بیٹھ کے شراب پیتا تھا، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے، اور جو اسے روکنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن بالکل بے نیاز ہے، اس نے کوئی مڑ کے دیکھا بھی نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری مثال ہے جب یہ مغربی اقوام آئی ہیں، کہیں پہ فرانسیسی آئے ہیں، کہیں پہ جو ہے نا یہ برطانوی آئے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان پھر غلام ہو گئے، پھر لاکھوں کروڑوں میں مرے ہیں۔ ہندوستان دہلی میں کہتے ہیں کوئی ایک درخت نہیں تھا جس پر کسی نہ کسی عالم دین کی جو ہے نا وہ میت نہ لٹک رہی ہو۔ کتنی تحریکیں مسلمانوں نے اٹھائیں، ساری تحریکیں ناکامی سے دوچار ہوئیں، کامیابی نہیں ملی۔ کیوں؟ جذبے کی کمی تھی؟ نہیں۔ مسلمان بزدل ہو گئے تھے؟ نہیں۔ مسلمان عملی زندگی میں قرآن سے دور ہو گئے۔ مسلمان آج بھی ساری قوموں کی نسبت زیادہ قربانی دینے والا ہے، زیادہ دلیر ہے، زیادہ خون اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن جب وہ اسے ریلیکس اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، دنیا کو اس قرآن کا عملی نمونہ نہیں پیش کرتا۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ میں تو صرف نو انسانی کا ایک حادثہ آپ کے سامنے رکھوں نا۔ دنیا نے ایک انقلاب برپا کیا ہے، فرانس کا انقلاب، دوسرا انقلاب برپا کیا ہے روس کا انقلاب، کس شے کی تلاش میں؟ کمیونزم کی تلاش میں، جمہوریت کی تلاش میں؟ میرے بھائیو، اللہ جانتا ہے، عدل کی تلاش میں۔ یہ تو دھوکہ تھا انہوں نے جو سمجھا کہ جمہوریت میں عدل ہے، اور یہ دھوکہ تھا جو انہوں نے سمجھا کہ کمیونزم میں عدل ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور انسان کی فطرت عدل ہے۔ عدل کے لیے انسانوں نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں، اور جو بھی دانشور تھے ان کو اپنی عقل سے جتنا کچھ عدل سمجھ میں آیا وہ اتنا ان کے سامنے پیش کیا، وہ ناکافی تھا۔ اور اصل کامل عدل کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس، جو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی جرم کی سمجھ آئی ہے؟ کروڑوں غیر مسلموں کی جو قربانیاں جس عدل کے لیے تھیں، وہ نسخہ کیمیا ہمارے پاس، اور ہم چھپا کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ سارا یہ خون خرابہ اور یہ سارا فساد، اس کا اصل مجرم تو پھر مسلمان بنا۔ میں دو اعتبارات سے آپ کے سامنے بات رکھی، ایک تو آیات کے حوالے سے رکھی کہ جن کو قرآن کے ذریعے سمجھایا گیا وہ ہمیں اس وقت، اور ہم اگر اس سے وہ ہمارے اور کافروں کا عمل ایک جیسا ہو تو ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں، انا من المجرمین منتقم، ایک بات یہ رکھی۔ اور دوسرا، یہ امانت ہے اور نو انسانی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور ہمارے ذمہ تھا ان تک پہنچانا، اور وہ اس کی تلاش میں اس لیے قربانیاں دے دے کے کبھی ایک انقلاب برپا کرتے ہیں اور کبھی دوسرا انقلاب، اور کبھی ٹرمپ کے ہاتھوں پھنس جاتے ہیں اور کبھی کسی لینن کے ہاتھوں میں پھنس جاتے ہیں۔ جن کے پاس اصل تھا وہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ذرا اس اعتبار سے جرم کا اندازہ لگائیے۔ لہٰذا اب وہی لوگ کہ جن کو تہذیب سکھانا، تمدن سکھانا،
ادب سکھانا، اخلاق سکھانا مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، وہ وحشی ہو گئے، اور وہ اب کبڈی کھیلنے کے لیے مسلمانوں کے علاقوں میں آ گئے ہیں۔ لڑائیاں ان کی ہیں، مفادات ان کے ہیں، تیل ان کا ہے بھائی، ٹھیک ہماری زمین سے نکلتا ہے، اصلاً تو ان کا ہے، پہلے بھی ان کا تھا، اب بھی ان کا ہے، اور جو باقی معدنی وسائل ہیں وہ بھی ان کے، جب تک وہ قومیں اس طرح عروج پہ انہی کے ہیں، ہمیں تو ذرا بس جیسے وہ رائلٹی دے دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا عرب کیا عجم، سب کا جو یہی حساب ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ وہ اس میں اب ان کا ہوگا مقابلہ کہ بھائی اس علاقے کے اوپر کون قبضہ کرتا ہے۔ آپ اگر حدیث کو لفظ میں نہ لینا تو ذرا کچھ چیزیں استعاروں میں بھی ہوتی ہیں، کوئی ایک تصور سمجھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں، اس طرح لیں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ بعض جو روایات میں آیا ہے کہ ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، لوگ اس سونے کے پہاڑ کے لیے دوڑیں لگائیں گے، اسے حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے آپس میں، جس 100 میں سے 99 مارا جائے، وہی انسان ہے، 100 میں سے 99 مارا جائے گا، ملے گا کسی کو بھی نہیں، اور تم نہیں لینا اس سے، یہ مفادات کی جنگ ہوگی۔ سونے کا پہاڑ کہیں یا سیال سونا کہیں، جو بھی کہیں، یہ مفادات کی جنگ ہوگی، اس کے لیے ہوگی، یہ اللہ حق و باطل کی نہیں ہوگی، سب مفاد کے لیے لڑ رہے ہوں گے۔ اور مسلمانوں کی اس وقت حیثیت پراکسیوں کی ہے، کوئی امریکہ کی پراکسی ہے تو کوئی روس کی پراکسی ہے تو کوئی چائنا کی پراکسی ہے، مفادات ان کے ہیں، اور یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اور اس میں دیکھیں کتنی بڑی بربادی آنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بیچ میں ایک لگا دیا وہ مفادات کا کھیل، اب دوڑو ادھر، ساری دنیا دوڑ کے یہاں آئی، مسلمانوں کے علاقوں میں تباہی اور بربادی یہ ساری جو ہے نا ہمارے مقدر بننے جا رہی ہے۔ اصل سبب کیا ہے؟ اس قرآن سے دوری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج بھی دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں ذلیل بھی کرے گا۔ تو آج اس کا مصداق ہم جو بنے ہوئے ہیں، یہی وہ بات تھی نا جو اقبال نے کہی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو گئے۔ اب مجھے آپ یہ بات، بس میں ختم کرتا ہوں اس پہ، یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سوال کے طور پر، کہ اگر یہ باتیں جو میں نے کی یہ ٹھیک ہیں تو پھر پہلا اس جنگ پر ہمارا تبصرہ وہ ایم ہے، یہ اندازہ لگانا کہ ایران جیتے گا یا اسرائیل جیتے گا وہ ایم ہے، یا یہ کہ اس میں کون کون مداخلت کرے گا اس کا گس لگانا ایم ہے، یا یہ ایم ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اگر حالات یہ بن گئے ہیں، یہ تباہی اب سر پہ آ گئی ہے، تو سب سے پہلے بات تو میرے لیے اب یہ ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، بہت دیر ہو گئی ہے، توبوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبوا توبۃ نصوحا، مخلصانہ توبہ کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ بچنے کے لیے، اس ساری مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو دیکھیں میرا مشورہ یہ ہے کہ باقی باتیں بعد میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جنگ کے حالات کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، زمانے سے آپ بیگانہ ہو جائیں، یہ میں نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں ترجیح تو ہونی چاہیے نا۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہوتا ہے۔ آپ نظارہ کریں جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیں جی ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے، دیکھیں، لیکن اس سے پہلے کسی مناسب جگہ پہ تو کھڑے ہو جائیں کہ کوئی جو ہے نا آپ محفوظ رہیں۔ بالکل وہ بات ہے، اور وہ بات یہ ہے سب سے پہلے میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو مسلمانوں نے بطور قوم بطور امت غلطی کی ہے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، اس میں ہم سب شریک ہیں۔ اور اس میں پہلی بات کیا ہے؟ خود قرآن سے جڑیں، سیکھیں، عمل کریں، سکھائیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ یہ تو انفرادی بات ہوئی نا، یہ قرآن مجید ہمیں اجتماعی نظام میں بھی عدل کی جو ہے نا تلقین کرتا ہے، تو اس اجتماعی نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔ قائم کر دینا ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ جب اللہ کو منظور ہوگا تو قائم ہوگا، لیکن اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ دو کام کرنے کے نتیجے میں ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، یہ کیے بغیر اللہ کو اب ہم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ صاف آپ کو نظر آ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، اللہ کوئی مدد نہیں کر رہا۔ اب یہ میں نے کہا تھا بس کر دوں گا، لیکن مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے، بس وہ بھی آپ کو سنائی دوں۔ یہ جو آخری بات میں نے کہی نا اللہ مدد نہیں کرے گا، اس پر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے، گھر والوں سے کوئی بات چیت کیے بغیر سیدھے مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہ حجرہ ہے نا، ساتھ مسجد کی دیوار ہے، تو آئے اور سیدھے مسجد چلے گئے۔ اس انداز ہی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے، لہذا وہ بھی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی کہ میں سنوں کہ حضور کیا فرماتے ہیں۔ تو آپ سیدھے جا کے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور مخاطب کیا لوگوں کو یا ایھا الناس کہہ کے، حالانکہ مسلمان تھے سارے، انہیں یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا اور حکم دیا مروا بالمعروف ان اللہ تعالی یقول لکم، اللہ تعالیٰ تم سے یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے یہ بات کہتا ہے کیا؟ مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ وہی جو تبلیغ والی ذمہ داری ہے، شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ کام کرو۔
قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، اللہ کہتا ہے اس سے پہلے پہلے یہ کام کرو کہ تم دعائیں کرو میں جواب ہی نہ دوں، وتسالونی فلا اوتیکم، اور مجھ سے مانگو میں عطا نہ کروں، وتستنصرونی، اور مجھ سے مدد مانگو دشمن کے مقابلے میں، فلا انصرکم، میں تمہاری مدد ہی نہ کروں۔ یعنی مطلب کیا کہ اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری چھوڑ دو گے، یہ تبلیغ کی ذمہ داری ترک کر دو گے، جو یہ شہادت علی الناس کی ہے، شہادت حق کی ذمہ داری ہے، یہ چھوڑ دو گے، پھر دعائیں کرتے رہو گے، میں نہیں سنوں گا۔ تو ہم نے یہ بات تو سنی ہے نا کہ آرام آدمی نے کھایا ہو تو اللہ دعا نہیں سنتا، وہ انفرادی دعا ہے، میں اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہوں تو وہ اس کے تقاضے اور ہیں۔ ایک ہوتی ہے اجتماعی دعا، اے اللہ قوم کا بھلا کر دے، ملک کا بھلا کر دے، امت کا بھلا کر دے۔ اگر امت بحیثیت مجموعی اپنی ذمہ داری ترک کر کے بیٹھی ہوئی ہو تو وہ اجتماعی دعا قبول نہیں ہوگی۔ صاف حدیث جو ہے نا اس سے بات آپ کے سامنے آ گئی۔ لہٰذا اگر ہم ایٹمی طاقت ہونا بات کی بات ہے، فوجیں ہونا بات کی بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی جناب میں توبہ کی جائے۔ اور اب اپنے حالات دیکھ لیجئے، اب معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے، سارے دنیا کا، ہمارا بھی نکل رہا ہے، اب تیل اور مہنگا کر دیا ہے، اور لوگوں کا جو ہے نا بھرکس نکلے گا، لیکن سود نہیں چھوڑنا، سود نہیں چھوڑنا۔ اور ہماری معیشت قیامت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی اگر ہم سود نہیں چھوڑتے۔ ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر عتیق الرحمان ہیں، ماہر معاشیات ہیں، وہ پروفیسر ہیں، وہ بھی کشمیر میں، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں نہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا 36 ارب روپے ہمارا روزانہ کا خرچ ہے، ٹھیک ہے، 12 ارب روپے روز ہمارا خرچ ہوتا ہے۔ یہ جتنا کچھ بھی پاکستان میں ہوتا ہے نا، جس میں کرپشن بھی شامل ہے، فوجیوں، جنرلوں کی، ججوں کی، سب تنخواہیں شنخواہیں سب لگا کے 12 ارب، یہ سڑکیں بننا سب 12 ارب ہے، 24 ارب روپے روزانہ سود دیتے ہیں۔ تو یہ وہی ہندوستان ہے جو سونے کی چڑیا تھی نا، سونے کا انڈا دینے والی چڑیا تھی، یہ آج اس کے ساتھ یہ کہ سود نے کیا ہے۔ اب جس ملک کی معیشت اس طرح کھڑی ہو کہ اسے 24 ارب روزانہ سود دینا پڑے اور 12 ارب اپنے اوپر خرچ کرنا ہو، وہ کیسے پھیلا پائے گا؟ تو کیسے آپ اس گورکھ دھندے سے نکلیں گے، وشیس سرکل سے کیسے نکلیں گے؟ کبھی نہیں نکل